حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں روزی بہت کم ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے روز دیا جاتا ہے تاکہ اسے آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس شخص کو بتائی تو اس نے فوراً آپ سے درخواست کر دی کہ آپ میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار میں عطا کر دیا گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر کھانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی اس حرکت کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا تو آپ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانے میں لنگر ابھی تک جاری ہے۔ دوسری بار وہ 1 ماہ کے بعد وہاں سے گزرے اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند ہی روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ تو ابھی بھی مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا تھا، لیکن موسیٰ، ہمارا ایک قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرے تو ہم اس کو اس کے بدلے 10 گنا دنیا میں اور 90% حصہ آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے میں آتا ہے، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اسے اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ تم رزق کے پیچھے اتنے بھی مت گر جاؤ کہ لوگ تمہاری تربیت پر انگلی اٹھانے لگیں۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں، کیونکہ دل ہمیشہ کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان آج تک وہ کچرا دان نہیں بنا سکا جہاں پر نفرت کی آگ کو پھینکا جا سکے۔ پہلی بار مجھے زندگی میں اس وقت مشکل لگی جب میں نے یہ جانا کہ جس بات پر رونا آئے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کریں، کیونکہ جو انسان رب کو بھول سکتا ہے وہ آپ کو بھی بھول سکتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے اور سب سے مہنگی بھی اسے محبت ہی پڑتی ہے۔ اکثر لوگ الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے وہ پوری شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت
کرتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 2، اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے اور سامنے آ کر آپ کی خوشامد کرے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں آپ پوری دنیا بھی گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں ہے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آپ خود کو بدنصیب کہہ کر کیوں زندگی سے ہار مان لیتے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے آپ کا نصیب بنایا ہے تو ضرور خوبصورت ہی بنایا ہوگا۔ لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، ڈرامے میں جعلی دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور حقیقی زندگی میں دکھی شخص کو دیکھ کر ڈرامے نہ کرو کہتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہو، ورنہ دنیا کے باقی سارے کام تو اخلاق سے ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ پاک سے دور کر دے۔